السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اپنا درس پیش کرنا شروع کرتی ہوں۔ توجہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 121 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اس کا عنوان ہے غزوہ احد، یعنی میدان جنگ کا منصوبہ۔ تو ناظرین، ترجمہ میں شروع کرتی ہوں۔ وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب تو صبح کو اپنے گھر سے نکلا، مومنوں کو اہلی تبویو یعنی مومنوں کو لڑائی کے ٹھکانے پر، مقاعد للقتال، مومنوں کو لڑائی کے ٹھکانے پر بٹھانے لگا، یعنی لڑائی کے لیے ان کا ذہن بنانے لگا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ کچھ ایسے ہے، ترجمہ میں نے پڑھا ہے اور تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ توجہ کیجیے۔ اس آیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاریوں، گھروں سے میدان جنگ کی طرف روانگی اور میدان جنگ میں صف بندی کے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے راہ حق میں جہاد کے لیے گھر سے روانہ ہوئے، اہل ایمان کی صف بندی کی، انہیں مناسب مورچوں پر بٹھایا اور میدان جنگ کا نقشہ درست فرمایا۔ تو ناظرین، یہ اس کے بارے میں آپ سے تفصیل سے بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے لیے جہاد میں شامل ہونے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے اور اہل میدان کی صف بندی کی اور انہیں مناسب مورچوں پر بٹھایا اور میدان جنگ کا نقشہ درست فرمایا۔ تو اس میں ہے یہاں ارشاد غزوہ احد کی طرف ہے اور ان کے بعد مسلسل طور پر اس غزوہ احد کے حالات و واقعات مذکور ہوں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سبق میں مختصر طور پر اس غزوے کے حالات بیان کر دیے جائیں تاکہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہ رہے۔ تو ناظرین، شوال 3 ہجری میں قریش مکہ 3000 منتخب بہادروں کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ آئے، یعنی مدینہ پر انہوں نے چڑھائی شروع کر دی۔ آپ 1 سال پہلے وہ بدر کے میدان میں شکست کھا چکے تھے، اس لیے اس مرتبہ نہایت تیاریوں سے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بڑے بوڑھوں کی رائے لی اور رائے تھی کہ شہر کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے، یعنی شہر کے اندر ہی رہ کر جو ہے جنگ احد کی تیاری کی جائے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی۔ نوجوانوں نے کہا کہ یہ کمزوری کی نشانی ہے، ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، ہم ہر طرح سے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے سے اتفاق کیا، گھر سے زرہ پہن کر باہر نکلے اور مسلمانوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے۔ اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی کل تعداد 1000 تھی۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 منافق ساتھیوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ آئے کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم ساتھ نہ دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت مصعب بن عمر کو سونپ دیا۔ تو ناظرین، بیربل عوام کو رسالہ پر مقرر فرمایا اور جو مسلمان ذرا نہ تھے
جو مسلمان ذرا پوش نہ تھے انہیں حضرت امیر رضی اللہ تعالی حضرت امیر حمزہ کی کمان میں رکھے۔ 50 تیر انداز کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے زیر نگرانی ایک گھاٹی پر متعین فرمایا اور حکم دیا کہ اللہ کو کسی صورت میں انہیں نہ چھوڑیں۔ ان تیاریوں کے ساتھ حق اور باطل کا یہ معرکہ شروع ہوا۔ تو ناظرین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور انہوں نے 300 سپاہیوں کو لے کر منافق جو تھا، منافقوں کا سردار، وہ واپس ہو گیا کہ ہماری بات نہیں مانی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جنگ جو ہے شہر میں رہ کر ہی کی جائے، لیکن کچھ نوجوان نے یہ رائے دی کہ شہر کے باہر جا کر مشرکین کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس پر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادر سپہ سالاروں کو جھنڈے کی کمان دی اور کام اپنے مقصد میں شہر سے باہر نکلے اپنے جوانوں کو لے کر۔ تو اس میں غزوہ احد جنگ کا نقشہ ہے۔ تو جنگ کا پورا نقشہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ساتھیوں کو متعین کیا، یعنی تعینات کیا۔ تو ناظرین، انہوں نے فرمایا، یہاں پہ ترجمہ میں کچھ بتاتی ہوں کہ غزوہ احد جنگ کا نقشہ کیا تھا۔ از ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 فرقوں نے ارادہ کیا کہ نہ مردی کریں گے، واللہ هو ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ اور پھر یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ ان کا مددگار تھا، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر مومن بھروسہ کریں۔ ناظرین، کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ گو منافق جو لوگ وقتی طور پر جنگ کے لیے تیار ہو گئے ساتھ دینے کے لیے، لیکن وہ راستے ہی سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ تو یہاں پہ ہے، یہ میں نے آیت پڑھی ہے اور اس کا میں تفسیر آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہ آیت نمبر سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 122، جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ طائفتان، اور گروہ 2 جماعتوں کا، ان 2 جماعتوں سے مراد بنو حارثہ اور بنو سلمہ، اور 2 قبیلوں کے وہ افراد مراد ہے جو غزوہ احد کے موقع پر دل برداشتہ اور شکستہ خاطر ہو گئے تھے۔ ناظرین، گو جنگ احد میں آپ کو ساتھیوں کو اور آپ کو جو ہے شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ کامیابی ہوئی تھی، لیکن پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سے معاملات درپیش ہوئے جس بنا پر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی گزشتہ سبق میں میدان جنگ کا منصوبہ بیان ہو چکا ہے، اب آپ پڑھ چکے ہیں یا میں نے آپ سے بتایا ہے کہ 3000 قریشی بہادروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 1000 تھی۔ یعنی کہاں 1000 اور کہاں 3000 منافق لوگ قریش کے۔ مسلمانوں کی کل تعداد صرف 1000 تھی، ان میں سے بھی 300 دھوکہ باز منافق اپنے سردار عبداللہ بن ابی کے ہمراہ راستہ سے ہی واپس لوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر کہ کمزور دل لوگوں کو فکر لاحق ہونا غیر معمولی بات نہ تھی۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے لوگ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حوصلہ مندی اور جرأت کے جذبات ابھارے اور قلت و کثرت کا تصور ہی دل سے نکال دیا۔ تو ناظرین، مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس قوت سے بڑھے کہ کفار کے حوصلے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجاہدین اسلام نے انہیں گرفتار کرنا اور سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی غلطی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ میدان سے جو ہے مشرکین واپس ہو گئے ہیں تو انہوں نے مال غنیمت جو تھا
جو کچھ سپاہی جو تھے گھاٹی میں تعینات کیے گئے تھے کہ آپ نے جنگ میں فتح ہو یا شکست ہو، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کو نصیحت کی تھی، لیکن جب انہوں نے سامان جنگ اور قیمتی سامان جو میدان میں دشمن چھوڑ کر بھاگے تھے، وہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی مجاہدین نے، اور مال غنیمت یعنی مال جو تھا وہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ اور یہ دیکھ کر درہ پر متعین 50,000 انداز بھی اس کام کے شریک ہو گئے۔ اپنے امیر کے سمجھانے پر بھی انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد نہ رکھا۔ تو ناظرین، خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا، تو اس نے ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کفار کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ درہ خالی دیکھ کر بھاگتے ہوئے کافروں کی مدد سے خالد بن ولید نے اس طرف سے حملہ کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ تو ناظرین، وہ بھاگے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ مجاہدین جو ہے انہوں نے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا ہے، اس وادی کو چھوڑ دیا ہے، تو اور سامان جنگ میں مصروف ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے آ کر خالد بن ولید پیچھے سے آ کر اس نے ان پر حملہ کر دیا۔ مسلمان گھبرا گئے، انہوں نے جانی نقصان اٹھایا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ نعوذ باللہ، صفیں دوبارہ جمی، ایک بار پھر مجاہد سربکف بڑھے اور انہوں نے قریشی بہادروں کو مار بھگایا۔ دنیا کو معلوم ہو گیا کہ میدان جنگ میں افراد کی کمی بیشی نہیں بلکہ مجاہدین کا صبر و استقلال دیکھا گیا، اور اللہ کے فتح اور نصرت کام آئی۔ تو ناظرین، پھر بھی لاسٹ میں فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ تو یہاں پہ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت آل عمران اور اس کی آیت نمبر 123 کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جنگ بدر کی جیت۔ اب میں نے جنگ احد کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اب میں جنگ بدر کی جیت ہمیں کس طریقے سے ہوئی اس کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے حالانکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب یعنی بدر اسلام اور کفر کے درمیان یہ سب سے پہلا معرکہ 17 رمضان 2 ہجری کو ہوا۔ بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں نے ایسی شاندار کامیابی حاصل کی کہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور کفار کو پہلی بار مسلمانوں کی قوت کا اندازہ ہو گیا۔ انتم اذلتن، تم کمزور تھے۔ اس وقت جوان بوڑھے اور چھوٹے بڑے ملا کر لڑنے کی قابل مسلمانوں کی کل تعداد صرف 213 تھی۔ سب کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، اور اس پوری فوج میں صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ بعض کی تلواریں شکستہ اور نیزے ٹوٹے ہوئے تھے، چند ایک دو کھجور کے ڈنڈوں سے ہی جہاد کرنے چل پڑے تھے۔ تو ناظرین، اسلام کے مجاہدین میں ایسے نوعمر بھی شریک تھے جو اپنے قد اور عمر کے اعتبار سے جنگ کے قابل نہ تھے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ میدان جنگ میں نہ جائیں، لیکن ان کا اشتیاق دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ تو غزوہ بدر مسلمانوں کی جرأت اور حوصلے کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ 1000 قریشی ابو جہل اور ابو سفیان جیسے تجربہ کار سپہ سالاروں کی زیر نگرانی مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان میں پیشتر سوار تھے، 300 زرہ پوش تھے، ہر طرح کا جنگی ساز و سامان تھا انہیں میسر تھا، اور اپنی طاقت کے بعد
کے نشہ میں چور 1000 قریش کا یہ لشکر 313 مسلمانوں سے ٹکرایا۔ تو ناظرین، مگر پہلے سے ہی حلہ میں پہلے ہی مرحلہ میں یہ جمع غفیر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے۔ جو کمزور تھے وہ غالب ہوئے اور طاقتور بری طرح ذلیل ہو گئے۔ تو ناظرین، احد کے غم خدا مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور دنیا کے تمام کمزور مسلمانوں کی دلداری کے لیے یہ آیت اپنے اندر بہت بڑا سبق رکھتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ابتدائی میں بے بسی کے زمانہ میں اس طرح حق کو فتح دے سکتا ہے تو آج کے کروڑوں مسلمان کیوں شکستہ خاطر ہوں۔ انہیں اللہ پر بھروسہ کر کے پوری قوت اسلام کی سربلندی میں لگا دینی چاہیے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 124 اور 125 بیک کے بعد 2 آیات کا ترجمہ اور بالتفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ فرشتوں کی مدد۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ اذ تقول للمؤمنین اللہ یکفینکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ تو ناظرین، اس آیات کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: جب تم مسلمانوں کو کہنے لگا کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو تمہارا رب 3000 فرشتے آسمانوں سے بھیجے اترنے والے، یعنی اس جنگ میں فرشتے جو تھے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے جو ہیں وہ بھیج دیے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، اور بلا ان تصبروا وتتقوا، بچتے رہو، وتتقوا اور بچتے رہو یا ڈرتے رہو، ویاتوکم من فورہم اور وہ تم پر اسی دم آئے، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ، تو اسی دم آئے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کی مدد بھیجے۔ ربکم بخمسۃ، بخمسہ 5 کو کہتے ہیں، ربکم تمہارا رب 5000 فرشتوں کی مدد بھیجے، الاف من الملائکۃ فرشتوں کی مدد بھیجے، مسومین گھوڑوں پر، جو گھوڑوں پر سوار ہیں۔ تو ناظرین، علماء کا قول ہے کہ یہاں جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، جبکہ کافروں کی کثیر تعداد دیکھ کر مسلمان گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے ایسا فرمایا کہ کیا کافروں کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کے فرشتوں کی مدد کافی نہ ہوگی جو آسمان سے اسی کام کے لیے اتارے گئے ہوں۔ تو ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے صبر و استقلال کا ثبوت دیا، تقوی اختیار کیا اور تم نافرمانی سے بچتے رہے، اور کافروں کی فوج ایک دم تم پر ٹوٹ پڑی تو 3000 کے بجائے اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے جو ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے بھیج دیے جنگ بدر میں، جو خاص نشان دار گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نشاندار گھوڑے، یعنی وہ گھوڑے جو جنگ میں مہارت رکھتے تھے، وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ مارکہ میں کافروں کی تعداد 1000 تھی، اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا، جیسا کہ سورۃ انفال میں
मज़कूर है। जब मुसलमानों को तशवीश हुई तो उनके खौफ को दूर करने के लिए फरिश्तों की तादाद से गुना कर दी गई, क्योंकि काफिरों की तादाद मुसलमानों से दुगना थी। अल्लाह ताला ने इनसे वादा फरमाया कि तुम सब्र और तकवा से काम लोगे, साबित कदमी और इस्तक़लाल दिखाओगे और दुश्मनों का डट कर मुकाबला करोगे, तो तुम्हारी इमदाद के लिए 5000 फरिश्ते भेजे जाएंगे, आसमान से उतारे जाएंगे और काफिरों को कहीं से मदद भी ना मिल जाए तो तुम्हें तशवीश ना होनी चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। रवायत में आता है कि कूस बिन जाबर की मदद मुशरिकीन को ना पहुंची। मुसलमानों को कुफार पर अजीमुल शान फतह नसीब हुई। पेशतर कुफार मारे गए और बहुत से कैद होने और बाकी जो रहे जलील व ख्वार होकर वापस लौटे। बदर का ये मार्का हक व बातिल में फ़र्क का सबब हुआ और मुसलमानों के ताबनाक माजी को तारीख का एक सुनहरी वर्का बना दिया।